إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کیا کیا ہیں؟ چند خصوصیات کا تذکرہ پیوستہ جمعہ ہم سب نے تذکرہ ہوا تھا، ہم سب نے سنا تھا. اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خصوصیات کیا ہیں، جن میں سے بعض کا تذکرہ آج کے جمعہ میں کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت کہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر قیامت کے روز پھوٹے گی. سب سے پہلے قبر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے میدان محشر کی جانب آنے کے لیے. اس کے بعد دیگر لوگوں کی قبریں پھٹیں گی، دیگر لوگ میدان محشر کی جانب بھاگیں گے. اس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے. حدیث وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم ولا فخر واول من تنشق عنه القبر يوم القيامة ولا فخر واول الشافع واول مشفع ولا فخر ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. رواه ابن ماجہ فی ابواب الزہد. ابن ماجہ کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ کہ لوگوں قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار رہوں گا. اگرچہ کہ سب سے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آئے، لیکن نبیوں کے سردار بن کر کے آئے. دنیا میں بھی نبیوں کے سردار اور آخرت میں بھی کل قیامت کے روز بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار بلکہ تمام اولاد آدم کے سردار رہیں گے. انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر کہ لوگوں قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار رہوں گا. اور میں یہ بات فخریہ انداز میں نہیں کہہ رہا ہوں، فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی یہ مقام دے گا. اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ قیامت کے روز سب سے پہلے میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پھٹے گی اور اس بات پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں ہے. وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ اور لوگوں کل قیامت کے روز سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی سفارش قبول کی جائے گی اور اس پر بھی مجھے کوئی فخر کی بات نہیں ہے. وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي حمد کا جھنڈا، تعریفوں والا جھنڈا کل قیامت کے روز میرے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا اور اس بات پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں ہے. تو
تو کئی ساری خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کے سردار ہوں گے. اسی طرح سے حمد کا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوگا اور سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے کا حق دیا جائے گا, سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی. اور کس کے لیے اجازت دی جائے گی اور کیسے اجازت دی جائے گی, ایک دوسری حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. حدیث وعن عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني آت من عند ربي فخيرني بين ان يدخل نصف امتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. رواہ ترمذی فی ابواب صفۃ القیامہ. ترمذی شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ لوگوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس آنے والا آیا, یعنی میرے پاس جبریل علیہ السلام رب کے حکم سے آئے اور مجھے اختیار دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. دو باتوں میں سے ایک بات کو اختیار کر لیجئے امت کے حق میں. امت کے حق میں دو باتیں آپ کے پاس لے کر کے آیا ہوں اور دو باتوں میں سے کسی ایک کو آپ اختیار کر لیجئے. کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ امت محمدیہ میں سے آدھی امت کو یا تو میں جنت میں ڈالوں گا, بقیہ آدھی امت کو جہنم میں ڈال دوں گا. اس پر آپ بس کر لیجئے. یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوسرا آپشن جو لے کر کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ یا تو آپ شفاعت کو چن لیجئے کہ آپ شفاعت کریں گے اپنے امتیوں کے حق میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں شفاعت کو اختیار کرتا ہوں, اس لیے شفاعت کرتا رہوں گا تو جنت آدھے سے زیادہ جنت میں امت محمدیہ جائے گی انشاءاللہ. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس بات کو اختیار کر لیتے کہ آدھی امت جنت میں جائے گی تو اس کے بعد شفاعت کا معاملہ نہیں ہوتا. لیکن شفاعت کو اختیار کیے, یعنی جب تک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا جہنم میں جلنے والے کے دل کے اندر شفاعت کی امیدیں لگی رہیں گی, شفاعت کی جائے گی, انہیں جہنم سے ایک نہ ایک دن نکال لیا جائے گا. یہ معاملہ ہوگا. تو کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تو میں نے شفاعت کو اختیار کیا اور شفاعت کو اختیار کرنے کے بعد کہا کہ میں کل قیامت کے روز اپنی امتیوں کے حق میں سفارش کروں گا. سفارش کس کے لیے کروں گا؟ وہی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا, میری امت میں سے ہر مرنے والا وہ شخص جس کی موت حالت شرک میں نہیں ہوگی, جس کی موت توحید کے دائرے میں ہوئی ہوگی, جس کی موت دعوت توحید اور توحید کے چراغ تلے جینے میں ہوئی ہوگی, جو شرک سے دور رہا ہوگا, جو نے شرک سے نفرت کی ہوگی, جو مشرک بن کر کے نہیں مرا ہوگا, میں ان تمام امتیوں کے حق میں سفارش کروں گا. تو میں سفارش کروں گا لیکن مشرکوں کے حق میں سفارش نہیں کروں گا, بلکہ امت محمدیہ کے موحدین کے حق میں سفارش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے معاملے کو سامنے رکھیں. ایک بات سامنے آتی ہے کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ سفارش کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے سامنے جا کر کے التجا کی تھی, گزارش کی تھی کہ چچا ایک کلمہ کہہ لیجئے میں سفارش کروں گا. سفارش کرنے کے لیے شرک بہت زبردست معنی یاد رکھیے گا. یعنی مشرک اتنا بڑا مجرم ہے شریعت کی نظر میں, رب کی نظر میں, کہ نبی کی سفارش قبول نہیں ہوگی, سے جائے کہ اوروں کی سفارش اللہ تبارک و تعالی مشرک کے حق میں قبول کرے. حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا اله الا الله كلمه لك بها وكلمه احاج لك بها يوم القيامه قال لولا ان تعيرني قريش يقولون انما حمله على ذلك الجزع لا قررت بها عينك فنزلت انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. رواه مسلم في کتاب الایمان.
مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے پاس جاتے ہیں. موت کا وقت ہے, دنیا چھوڑنے کا وقت ہے, چل چلاؤ کا وقت ہے. چچا کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں. کون چچا کے پاس؟ جس چچا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پھیلانے کے معاملے میں قدم قدم ساتھ دیا تھا. جس چچا ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر شیب ابی طالب میں, جہاں مسلمان, جہاں مومنین, جہاں آپ کے اور خاندان والے گھاٹی میں بند تھے, جہاں سے کھانا پینا آنے جانے کا معاملہ بند تھا, جہاں پر بھوک کی وجہ سے بچوں کے رونے اور بلبلانے کی آوازیں باہر گھاٹیوں تک اور گھاٹی کے باہر تک سنائی دیتی تھی, جہاں پر رہ کر کے صحابہ کرام چمڑے کھا لیا کرتے تھے سوکھے پتے کھانے کی وجہ سے, ان کا پاخانہ بکریوں کی طرح ہوا کرتا تھا. ایسے مشکل دور میں ابو طالب نے بھی وہاں پر اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا, لیکن دل ایمان سے خالی تھا, دل توحید سے خالی تھا. امیدیں لے کر کے جاتے ہیں. چچا کہہ لیجئے قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ. چچا یہ دنیا چھوڑ رہے ہیں, اس دنیا سے جا رہے ہیں, ایک مرتبہ جاتے جاتے لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے, توحید کا اقرار کر لیجئے. چچا جب یہ کلمہ پڑھ کر کے آپ جائیں گے, قیامت کے دن میں آپ کے حق میں سفارش کروں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑوں گا کہ پروردگارا میرا چچا جب دنیا چھوڑ رہا تھا, لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے میرا چچا دنیا چھوڑ رہا تھا, میں کہوں گا پروردگارا رب سے کہ پروردگارا میرے چچا نے توحید کا اقرار کر کے دنیا کو چھوڑا ہے. ابو طالب کو پتا تھا میرے بھتیجے کا دین سچا ہے, 100% اسے پتا تھا. ابو طالب کو یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے, حق ہے. لیکن کیا کہا کہ بھتیجے لولا ان تعیرنی قریش, اگر قریش مجھے آر نہ دلاتے, قریش میرے جانے کے بعد کہیں یہ نہ کہنے لگے کہ ارے یہ محمد کے چچا ابو طالب نے موت کے ڈر سے, پریشانی کے ڈر سے جاتے جاتے کلمہ پڑھ لیا, باپ دادا کا دین چھوڑ دیا, فلاں ہو گیا. اگر قریش مجھے آر نہ دلاتے, بے دینی کا آر نہ دلاتے, تو چچا تو بھتیجے لاقررت بہا عینک, کلمہ پڑھ کر کے میں آپ کی آنکھ کو ٹھنڈی کر دیتا. 100% یقین تھا ابو طالب کو کہ دین اگر صحیح ہے, سچ ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے جو دین بتلا رہے وہی سچ ہے, وہی حق ہے. لیکن کہتے ہیں کہ بھتیجے مجھے آگ پسند ہے, مجھے آر پسند نہیں ہے. آگ کو انہوں نے پسند کر لیا, آگ کو پسند کر لیا, لیکن آر کو پسند نہ کیا. آج وہ ہوتا ہے نا باپ داد, لوگ کیا کہیں گے. لہذا یہ لا الہ الا اللہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ شفاعت کا حق سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا کل قیامت کے روز, اور شفاعت اسی کے حق میں کریں گے جنہوں نے دنیا کو چھوڑا ہوگا. تو لا الہ الا اللہ کا اقراری ہوگا, محمد الرسول اللہ کا اقراری ہوگا, وہی شخص کل قیامت کے روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا. کلمہ نہیں پڑھا, دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرق کر کے بتلا دیا کہ میرے چچا نے اگرچہ کہ میرا ساتھ دیا, لیکن میرے دین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کی موت نہیں ہوئی ہے. موت کے بعد فوراً اصول, چاہے چچا ہو, چاہے نبی کا چچا ہو, چاہے کسی ولی کا چچا ہو, چاہے بزرگ کا چچا ہو, چاہے ہمارا چچا ہو, چاہے آپ کا چچا ہو, چاہے کسی کا بھی چچا ہو, موت حالت شرک میں ہوئی ہے. اصول وہی ہے, طریقہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے اپنایا تھا. حدیث وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ان عمك الشيخ الضال قد مات فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذهب فواري اباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني فذهبت فواريته ثم جئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي. رواه ابو داؤد في كتاب الجنائز. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, اور ابو طالب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ہیں. ابو طالب
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. ایک طرف باپ کا رشتہ ہے، ایک طرف چچا کا رشتہ ہے. بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کیا کہتے ہیں؟ ان امک الشیخ الضال قد ماتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا گمراہ چچا مر گیا ہے. آپ کا گمراہ چچا مر گیا ہے، آپ کے گمراہ چچا کی موت ہو گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ذرا سانس روک کر کے سنیں. آج کیا ہے، محلے والوں کو چھوڑ نہیں پاتے ہیں. اللہ بھی خوش، محلہ بھی خوش. بس گھر کے بازو میں رہتا تھا، اچھا تھا، چلے جاتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، کیا ہوگا. بڑا خیر خیریت لیا کرتا تھا، بڑا اچھا تھا، بڑا فلاں تھا. جو بھی کتنا بھی اچھا تھا، ابو طالب کے معاملے میں کوئی بھی مشرک ابو طالب سے اچھا نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا. ابو طالب نے دین کے معاملے میں جو قربانیاں دی ہیں، کوئی بھی مشرک یا آج کے دور کے موحد کو ایسی قربانیاں دینے میں بہت بڑے بڑے کلیجہ اور نہ جانے کتنے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا گمراہ چچا مر گیا ہے، آپ کے گمراہ چچا کا انتقال ہو گیا ہے. جنازہ پڑھا کر سکتے تھے. مکہ والے کیا کہیں گے، پورے قریش والے کیا کہیں گے کہ جس چچا نے قدم قدم پر ساتھ دیا اسی بھتیجے نے چچا کا جنازہ نہیں پڑھا، چچا کو نہیں دفنایا. نہیں، دین کا جہاں معاملہ آ جائے، جہاں طریقہ رسول کا معاملہ آ جائے، وہاں نہ محلے والوں کا طریقہ چلتا ہے، وہاں نہ سماج والوں کا طریقہ چلتا ہے، وہاں نہ اقربا کا طریقہ چلتا ہے، وہاں نہ اقربا پروری چلتی ہے. مشرک ہے اور وہاں اپنی محبت دین کے معاملے میں نہیں چلتی ہے. ابو طالب سے بڑی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جتاتے ہوئے کہا انک لا تہدی من احببت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں. ہدایت اللہ کے اختیار میں. سورہ قصص آیت نمبر 56. کہتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گمراہ چچا کا انتقال ہو گیا. کہتے اذهب فواری اباک، جا اپنے باپ کو گاڑ کر کے آ جا. گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، سگا چچا، دین کے معاملے میں قدم قدم پر ساتھ دینے والا چچا. آج معاملہ کیا ہمارا، ہم نے شرک کو تو چھوڑ دیا ہے لیکن مشرکوں کو نہیں چھوڑا ہے. شرک کو ہم نے چھوڑ دیا ہے لیکن مشرک ہم سے نہیں چھوڑ رہا ہے. وہ کیا کہیں گے، ان کا دباؤ ہے، مشرک کا دباؤ ہے. رازق اللہ ہے، خالق اللہ ہے. قبر کے اندر کامیابی قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے مطابق ہے، نہ تو محلے والوں کی لاج رکھنے کے مطابق. یاد رکھیے گا، حدیث یاد رکھیے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں دیتا ہے کہ ابو طالب سے بڑی محبت تھی. لیکن کیا کہتے ہیں، اذهب فواری اباک، اے علی جا اپنے باپ کو گاڑ کر کے آ جا. نہیں گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات کہتے ہیں ثم لا تحدثن حتى تاتيني شيئا. اے علی، جب تک میرے پاس دوبارہ گاڑ کر کے نہ آ جانا تب تک گاڑنے کے علاوہ اور کوئی کام نہ کرنا. کھڑے ہو جاتے ہیں بعض لوگ منافقت کے تو اس طرح شکار ہو جاتے ہیں، اس قدر ایمان کمزور ہے، جائیں گے مشرک کے جنازے میں صف میں کھڑے ہیں. کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے، کیا دعا نہیں پڑھتے ہیں، ہم نیت ہماری وہ نہیں ہے، بس لوگ کہیں گے کہ آئے ہوئے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، آئے ہوئے ہیں. یہ منافقت کی چال چلنے والے اور یہ منافقانہ چال چل کے اپنے آپ کو توحید اور مضبوط توحید والا کہلانے والے، جب تک سینوں میں اور اہل توحید کے سینوں میں یہ منافقانہ رویہ رہے گا تب تک اہل توحید کے ماحول سے یہ منافقت ختم نہیں ہوگی. یاد رکھیے گا، تب تک ایمان کمزور ہوگا اور معاشرہ برائیوں سے لطفت ہوگا. کیا ہے، بس صرف ہم دفنائیں گے نہیں، سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد سے دکھا کر کے گھر والوں کو دکھا کر کے واپس آ جائیں گے. اے علی جا باپ کو گاڑ کر کے آ جا، اور گاڑ کر کے آنے تک دوبارہ کوئی اور عمل نہ کرنا، کوئی اور کام نہ کرنا. کہتے فذهبت فواريته، میں گیا اپنے باپ کو دفنا کر کے آ گئے. کیا مطلب، اگر مشرک کا جنازہ پڑا ہوا ہے، ایک مسئلے کو ایک نقطہ
سمجھ لیجئے گا، اگر مشرک کا جنازہ پڑا ہوا ہے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے، ایک موحد اسے لے جا کر کے قبر میں ڈال سکتا ہے۔ کب؟ جب کوئی دفنانے والا نہ ہو، جب کوئی کفنانے والا نہ ہو، اتنا کر سکتا ہے جنازہ پر۔ لیکن جنازہ پڑھا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، جنازہ پڑھ رہے ہیں، یہ اگر نئے ایسے موقع پر نہیں، اے علی جا گاڑ کر کے آ جا، اس سے صرف اتنا مسئلہ نکلتا ہے کہ مشرک کا جنازہ پڑا ہوا ہے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے، کوئی قبر تک لے جانے والا نہیں ہے، موحد اسے قبر میں لے جا کر کے دفنا سکتا ہے، گاڑ سکتا ہے، باقی اور کوئی عمل نہیں، مجبوری کی حالت میں۔ کہتے میں گیا، گاڑ کر کے واپس آ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غسل کرنے کا حکم دیا اور میرے لیے دعا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے روز سفارش کریں گے، لیکن مشرک کے حق میں سفارش نہیں کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم نقطہ یاد رکھیے گا، اس نقطے کو، یہ نقطہ کہیں بھی کام آئے گا، کہ جو مشرک ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے، حالت شرک میں انتقال ہوتا ہے، انتقال ہوتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا تعلق ختم کر لیا، نہ جنازہ پڑھنے گئے نہ دفنانے گئے۔ لہذا دنیا ہی میں صاف واضح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ دے دیا کہ مشرکوں لاکھ سیکھو لاکھ چلاؤ، لیکن مشرکوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں، نہ دنیا میں تعلق ہے نہ قیامت کے روز کوئی تعلق ہوگا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سفارش کریں گے، لیکن موحدین کے حق میں سفارش کریں گے، مشرکین کے حق میں سفارش نہیں کریں گے۔ جنازہ نہ پڑھ کر اور نہ دفنا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مشرکوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ دنیا میں کوئی تعلق ہے اور نہ آخرت میں کوئی تعلق ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک اور اہم خصوصیت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ آسمان پر گئے، جنت و جہنم کی سیر کرائے گئی۔ یہ خصوصیت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کسی اور نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر نہیں بلایا۔ سورہ اسراء ابتدائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اسراء کی ابتدا کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے کئی برکتیں رکھی ہیں۔ تو آسمان کی سیر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کسی اور نبی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا جو مقام آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک اور خصوصیت، نماز میں چہرہ قبلے کی طرف تو ہے لیکن پیچھے کی طرف مقتدیوں کو دیکھنا، یہ خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ یہ آپ کا معجزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ترون قبلتي هاهنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم اني لاراكم من وراء ظهري رواه البخاري في كتاب الصلاه۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل ترون قبلتی هاهنا، کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ میرا منہ قبلہ کی طرف ہے اور میں پیچھے نہیں دیکھتا ہوں؟ سنو، فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، اللہ کی قسم میرے پیچھے تم لوگ جو کھڑے ہو، آپ لوگ جو کھڑے ہو، مجھے پتا ہے کہ تمہارا خشوع کتنا ہے، تمہارا رکوع کیسے ہو رہا ہے۔ کیوں؟ انی لاراکم من وراء ظہری، میں اپنی پیٹھ پیچھے سے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اسی لیے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں صفیں درست کرو، صفوں کو برابر کرو، میں اپنی پیٹھ پیچھے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقیموا الصفوف فانی اراکم خلف ظہری، رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ۔
بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا الصفوف، صفیں درست کرو، صفیں سیدھی کر لو، کیوں؟ فإنی اراکم خلف ظہری، میں تمہیں اپنی پیٹھ پیچھے سے دیکھ رہا ہوں۔ تو نماز میں مقتدیوں کو دیکھنا نہ پیٹھ پیچھے سے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک اور اہم خصوصیت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پل صراط کو پار کریں گے۔ اس پل صراط کے بارے میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ راستہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ ہم میں کا ہر شخص کو وہاں سے گزرنا ہے۔ جو مومنین ہوں گے، نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے، وہی راستہ پار کریں گے۔ جو منافقین ہوں گے، جو کافرین ہوں گے، وہ راستہ پار نہیں کر سکتے ہیں اور ان کا جسم کٹ جائے گا اور جہنم میں گریں گے، جہنم میں جلیں گے۔ اس راستہ کو پار کرنے والے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس کی تائید حدیث سے ہوتی ہے، حدیث وعن عطا قال كنت جالسا الى ابي هريره والى ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فحدث احدهما عن الشفاعه والاخر منصت قال فتات الملائكه فتشفع وتشفع الرسل ثم ذكر الصلاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكون اول من يجيز فاذا فرغ الله عز وجل من القسط بين خلقه واخرج من النار من يريد ان يخرجه امر الله الملائكه والرسل ان تشفع فيعرفون بعلاماتهم ان النار تاكل كل شيء من ابن ادم الا موضع السجود فيصب عليهم من ماء الحياه فينبتون كما تنبت الحبه في حمال كما تنبت الحبه من حميل السيل رواه النسائي في كتاب الصلاه۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے عطا مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جانشین بڑے اچھے ہیں۔ کہتا ان میں سے ایک نے ہمیں شفاعت والی حدیث سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ بھی سفارش کریں گے اور انبیاء بھی سفارش کریں گے۔ اس کے بعد سے پل صراط کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانا اکون اول من یجیز، سب سے پہلے پل صراط پر میں گزروں گا۔ پھر معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جب اللہ تبارک و تعالی بندوں کے درمیان انصاف سے فارغ ہو جائے گا، بندوں کے درمیان پورا انصاف کر دے گا، تو اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے گا جہنم سے نکالے گا، جسے چاہے گا جہنم سے نکالے گا۔ اور جب جہنم سے نکالے گا تو جہنمیوں کی حالتیں کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، رسولوں کو حکم دے گا سفارش کرنے کی، اور جب سفارش کی جائے گی تو جو جہنم میں جل رہے ہوں گے انہیں جہنم سے نکالا جائے گا۔ کیسے نکالا جائے گا؟ حدیث کہتی ہے فَيُعْرَفُونَ بِعَلَامَاتِهِمْ، سجدوں کے نشانات سے پہچان کر کے انہیں جہنم سے نکالے جائیں گے۔ سجدوں، لوگوں، سجدہ اتنا اہم معاملہ ہے رب کے سامنے، اور سجدے کی اہمیت اتنا اہم معاملہ ہے کہ دنیا میں رب کے لیے سجدہ کرنے والا اگر عملی اعتبار سے عمل کے خراب ہونے کے عملی خرابی کے اعتبار کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، جہنم کی آگ سجدوں کے نشانات کو نہیں جلائے گی، جہنم کی آگ سجدوں کے نشانات کو نہیں جلائے گی۔ دوسری بات جو اہم بات معلوم ہوتی ہے، نمازی جہنم میں جائیں گے، فَيُعْرَفُونَ بِعَلَامَاتِهِمْ، نمازی جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جلیں گے، اس طرح جلیں گے کہ بالکل کوئلے کی طرح کالے ہو جائیں گے۔ صرف سجدوں کے نشانات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جلائے گا، آگ سجدوں کے نشانات کو نہیں جلائے گی۔ نمازی جہنم میں جائیں گے، سجدوں کے نشانات۔ لہذا آج معاملہ کیا ہوتا ہے؟ آج ہم اہل حدیث سے صرف مسجد کے لیے، مسجد کے اندر، مسجد کے باہر ایک آدمی گناہ کبیرہ کا شکار ہے، ہر طرح کے گناہوں کا شکار ہے، مسجد کے اندر چھوٹی چھوٹی سی غلطی میں ایسا لگتا ہے کہ مسجد کو وہ سر پر اٹھا لے،
کیوں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اہل توحید ہو گئے، بس ہم نے نماز پڑھ لینی ہے، اس کے بعد مسجد کے باہر جو بھی کرو ہم کیا ہے جنتی، جہنم میں نہیں جائیں گے، نہیں جہنم میں جائیں گے۔ اور اہل حدیثوں، اہل حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پڑھ لی جائے۔ اہل حدیث اس کا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اہل حدیث کا داعی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا ہو۔ لہذا نماز پڑھ کے اپنے آپ کو باہر ہر کام کرنے والے اور اپنے آپ کو جنتی کہلانے والے اہل حدیث ہو، ایک اہل حدیث مسجد میں بھی اہل حدیث ہوتا ہے، مسجد کے باہر بھی اہل حدیث ہوتا ہے، گھر میں بھی اہل حدیث ہوتا ہے، پڑوسی میں بھی اہل حدیث ہوتا ہے، دکان میں بھی اہل حدیث ہوتا ہے، مکان میں بھی اہل حدیث ہوتا ہے۔ ایک اہل حدیث کے پاؤں اہل حدیث ہوتے ہیں، ایک اہل حدیث کے ہاتھ اہل حدیث ہوتے ہیں، ایک اہل حدیث کی آنکھیں اہل حدیث ہوتی ہیں، ایک اہل حدیث کی زبان اہل حدیث ہوتی ہے۔ یہ سارے اعضاء اگر عمل کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں تو شریعت کے قانون کے مطابق حرکت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو سمجھ لینے والوں کے نہیں، ہم تو ہو گئے توحید میں آ گئے، نماز پڑھ لیے، جو چاہو جیسے چاہو زندگی مسجد کے باہر گزارو، نہیں فَيُعْرَفُونَ بِعَلَامَاتِهِمْ، سجدوں کے نشانات کی وجہ سے انہیں پہچان کر کے جہنم سے نکالے جائیں گے۔ لہذا نمازی بھی جہنم میں جائیں گے، نمازی جہنم میں جا رہے ہیں، توحید والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ اس گھمنڈ میں اور اس اپنے آپ کو احساس برتری کا شکار بنا کر کے زندگی نہ گزارنے کے جو چاہو کرو، نہیں، نمازی بھی جہنم میں جا رہے ہیں، توحید والے بھی جہنم میں جائیں گے، عملی خرابی ہوگی۔ اس حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے اس حدیث کو پڑھ دیتے ہیں۔ حدیث وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب الناس من أهل التوحيد في النار حتى يكون فيها همما ثم تدركهم الرحمة فيطرحون ويطرحون على أبواب الجنة قال فيرش أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغصاء في حمالة السيل ثم يدخلون الجنة۔ رواه الترمذي في أبواب صفة جهنم۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں یعذب الناس من اہل التوحید فی النار، کچھ توحید والوں کو آگ میں ڈالا جائے گا، توحید والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیفیت کیا ہوگی؟ حتی یکون فیہا ہمما، جل کر کے کوئلہ ہو جائیں گے، کوئلے کی طرح جل کر کے ہو جائیں گے۔ عملی خرابیاں آج اہل حدیثوں کے اندر عملی خرابیاں کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے، الا ماشاء اللہ۔ آج ہمارے اندر ہم عمل سے کوسوں دور ہیں۔ ہمارا عقیدہ، اگر عقیدے کو ہم نے مضبوط کیا ہے تو ہمارا دل عملی اعتبار سے غیروں کا بت بنا ہوا ہے، ہمارا دل صاف نہیں ہوا ہے، مزاروں پر جانا چھوڑ دیا ہے، لیکن برائیوں کی جگہوں پر جانا ہم نے نہیں چھوڑا ہے، برائیوں کو کرنا ہم نے نہیں چھوڑا ہے۔ اہل توحید کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جل کر کے کوئلے کی طرح ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آئے گی۔ یہ اور بات ہے کہ اہل توحید کا آخری ٹھکانہ جنت ہوگا، لیکن جہنم میں جانا ہوگا جہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر قرآن کہتا ہے، جہنم کا ایک دن 1000 سال کے برابر، وہاں جانا ہے۔ کسی کو 40 سال، کسی کو 70 سال تک جہنم میں رہنا ہے۔ ایک سانپ اگر ڈس دے 70 سال تک اس کا زہر جہنم میں محسوس کرتے رہنا ہے۔ ایک بچھو اگر ڈنک مار دے 40 سال تک اس گرمی کو اور اس زہر کو جہنم میں محسوس کرتے رہنا ہے۔ 40 سال 70 سال کون دنیا کا، نہیں، جہنم کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ توحید والوں کو ڈالا جائے گا، جل کر کے کوئلے کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان پر ہوگی، انہیں نکال کر کے جنت کے دروازے پر پھینک دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ جنتی اس پر پانی بہائیں گے، پانی بہانے کی وجہ سے جس طرح سے جب سیلاب آتا ہے، سیلاب آنے کے بعد چھوٹے چھوٹے دانے اگاتے ہیں، اسی طرح سے پھر وہ خوبصورت شکل میں ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ڈالے گا۔ تو لہذا نماز پڑھ کر کے اپنے آپ کو یہ ثابت کر لینا کہ جو بھی کرو چلے گا، مزار کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو یہ ثابت کر لینا کہ جو بھی کرو چلے گا، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے دونوں قسم کے لوگ عملی خرابیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ آتے ہیں اس حدیث کی طرف۔
اللہ तबारक व तआला अपने हाथ से जिसे चाहेगा निकालेगा, अल्लाह तबारक व तआला सिफारिश करने का हुक्म देगा और आज़ाए वजू के नसानात को देख देख करके जहन्नम से निकालेंगे। हदीस कहती है इन्नन नारा ताकुल कुल्ला शैइन मिन इब्न आदम, आदमी के जिस्म का हर हर अंग हर हर हिस्सा आग खा लेगी सिवाय आज़ाए सजदों को। सजदे के जो आज़ा होंगे, सजदे के नसानात दिख रहे होंगे, उन नसानात को देख देख करके निकालेंगे उन्हें जहन्नम से। उसके बाद से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सजदों के नसानात को देख करके निकालेंगे और अल्लाह तबारक व तआला का रहम ऐसे लोगों पर होगा, अल्लाह तबारक व तआला का करम ऐसे लोगों पर होगा और उस पर आबे हयात डाला जाएगा। आबे हयात डालने की वजह से वो लोग बिल्कुल खूबसूरत और तरोताजा हो जाएंगे। उसके बाद से अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जहन्नम से निकाल करके जन्नत में डालेगा। तो पुलसरात का मामला कि सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुलसरात को पार करेंगे और इस पुलसरात में उम्मत मोहम्मदिया के लिए बहुत सारी इबरतें हैं, बहुत सारी नसीहतें हैं, बहुत सारी मौइज़तें हैं। लिहाजा पुलसरात का जो मामला होगा बड़ा ही खतरनाक मामला होगा, बड़ा ही अहम मामला होगा। और याद रखिए पुलसरात से क्या रिश्ता होगा क़यामत के दिन, एक और रिश्ता होगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सवाल करती हैं, हदीस वान आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन क़ौलिही यौम तुबद्दलुल अर्दु ग़ैरुल अर्दि वस समावात फ़अयना यकूनुन नासु यौमइज़िन या रसूलल्लाह क़ाल अला सिरात। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताब सिफ़ातिल मुनाफ़िक़ीन। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरह इब्राहिम आयत नंबर 48 के बारे में पूछा कि यौम तुबद्दलुल अर्दु ग़ैरुल अर्दि वस समावात, के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब कहता है कि जमीन बदल दी जाएगी, आसमान बदल दिया जाएगा, ये जमीन वो जमीन ना होगी, वो आसमान ये आसमान ना होगा, तो लोग कहाँ होंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन कहते हैं अलग सिरात, पुल सरात पर खड़े होंगे। लोग उस दिन पुल सरात पर खड़े होंगे। लिहाजा पुल सरात का जो मामला है उम्मत मोहम्मदिया के लिए बड़ा नाजुक मामला है, बड़ा अहम मामला है। यहाँ पर वही कामयाब होगा जो कुरान और हदीस के मुताबिक ईमान को रखते हुए अमले साले को थाम रखते हुए जिंदगी गुजारा होगा। बखिया और पुल सरात का क्या मामला है जिसके मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि सबसे पहले गुजरेंगे, आइंदा की वजाहत होगी इंशाअल्लाह। दुआ के अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात को जानते हुए उन खुसूसियात से हम उम्मत मोहम्मदिया के लिए जो पैगाम मिलता है उन पैगाम को अपनी जिंदगी में लागू करने की तौफीक अता फरमाए। जो नसीहतें मिलती हैं उन नसीहतों को अपने ऊपर लागू करके वो पुल सरात से बचने के लिए सामान पैदा करते हुए बखिया जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगारा जो लोग दुनिया में मस्त हैं, मगन हैं, आखिरत से गाफिल हैं, पुल सरात से गाफिल है, मैदान महशर के दिन की हौलनाकियों से गाफिल हैं, परवरदिगारा बखिया जिंदगी में तो उनके दिलों में मैदान महशर का खौफ डाल दे, मैदान महशर की गर्मी का डर डाल दे, पुल सरात पर चलने और पार होने वाला डर डाल दे, जहन्नम का खौफ, जन्नत का शौक डाल करके बखिया जिंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा जो लोग मौत के बाद की जिंदगियों को सामने रखते हुए नेकियां कर रहे हैं उनकी नेकियों को कबूल फरमा, चाहे छोटी नेकियां हो चाहे बड़ी नेकियां हो। परवरदिगारा जो लोग मौत के बाद की जिंदगी में कामयाब होने के लिए तेरे दर पे आते हैं, सजदा करते हैं, उनके सजदों को तो कबूल फरमा, रुकू करते हैं उनके रुकू को तो कबूल फरमा, क़याम करते हैं उनके क़याम को तो कबूल फरमा, दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं, तुझे पुकारते हैं, परवरदिगारा उनके हाथ उठाने को तो कबूल फरमा और मजीद खुशू खुशू अता फरमा और इस काबिल हमें इबादत करने को तौफीक अता फरमा, खुशू खुशू के साथ कि इबादत हम करें, कबूल तू फरमा ले। और परवरदिगारा जो लोग दूर हैं तो उन्हें अपनी इबादत से और मस्जिद से करीब होने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हमें से जो बीमार हैं उसे शिफा अता फरमा, हमें से जो परेशान हाल है तो उनकी परेशानी को दूर फरमा, हमें से जो मकरूज हैं परवरदिगारा तो उनका कर्ज अदा कर दे। परवरदिगारा जिन लोगों ने मस्जिद में हलाल पैसा और खुलूस के साथ ताउन किया परवरदिगारा उनके ताउन को कबूल फरमा और मजीद ताउन करने की तौफीक अता फरमा। और एक ऐलान ये है कि मदरसे का ऐलान गुज़िश्ता जुमा हुआ था, दाखिला जारी है। शोबे हिफ्ज के लिए जो वालिदैन अपने बच्चों को हिफ्ज कराना चाहते हैं, जो राब्ता नंबर दिए गए हैं उनसे राब्ता करें और अपने बच्चों का दाखिला करवाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीनी मामलात में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इसी तरह से कुरान और हदीस की मजीद बातें सुनने के लिए हर इतवार को सुबह 8:30 बजे दर्स कुरान में शिरकत फरमाने की तौफीक अता फरमा। आमीन।
بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.